حاضرین جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور یاد رکھو یقیناً تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آنے والے ہو۔ قرآن مقدس کی یہ آیت مبارکہ اپنے ذہن میں رکھیں اور آج کے ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے میری گفتگو کو سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم جب اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو اپنی زندگی گزارنے میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کس لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمارا کام کیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ساری چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یوں ہی پیدا کیے گئے، جو چاہیں وہ کر لیں اور ایک دن دنیا سے جائیں گے تو جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت جو ہم سوچتے ہیں اسے بھی اللہ نے بیان فرما دیا۔ تم یہ سوچتے ہو کہ یوں ہی پیدا کیے گئے، ہم نے تو یوں ہی نہیں پیدا کیا، ہم نے تو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، یہ تمہاری سوچ ہے کہ تم یوں ہی پیدا کیے گئے ہو۔ اگر ہمارے مقصد پر اترو گے تو ہماری طرف لوٹ کے آؤ گے تو میں اس کا بھرپور انجام تمہیں عطا کروں گا، اور ہمارے مقصد پر نہیں اترو گے تو یاد رکھو آنا ہے ہمارے ہی پاس، کہیں اور نہیں جا سکتے۔ لوٹ کر کچھ بھی کرو، ایک نہ ایک دن ہمارے پاس آنا ہے۔ اگر ہمارے مقصد کے حساب سے کر کے آؤ گے تو انجام اچھا ملے گا، اور ہمارے مقصد کے خلاف کام کر کے آؤ گے تو انجام بہت بھیانک اس کا ہوگا۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اللہ رب العزت کے مقصد پر کھرے اتر رہے ہیں، یا پھر اپنا ایک ہمارا الگ مقصد ہو گیا ہے۔ ہمارا اور ہمارے معاشرے کا مقصد یہ ہو چکا ہے، آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری کامیابی صرف دولت حاصل کرنے میں ہے، ہماری کامیابی مال حاصل کرنے میں ہے۔ جس کے پاس اچھا گھر ہو، جس کے پاس اچھی گاڑی ہو، جس کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہو، وہی یہ مقصد میں کامیاب ہے، ورنہ کوئی کامیاب نہیں ہے۔ لیکن کامیاب جو لوگ ہیں ان کی زندگی آپ پڑھیں گے، ان کی سیرت آپ پڑھیں گے تو وہ ایسے لباس پہنا کرتے تھے جس پہ کئی پیوند لگے ہوا کرتے تھے۔ حقیقت میں وہ کامیاب تھے، اچھے لباس پہننے والے کامیاب نہیں تھے۔ اگر آج ہم ماحول کے حساب سے اللہ نے عطا کیا اچھے کپڑے پہنے، اسلام کا کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے۔ اللہ فرماتا بھی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو نعمت ہم نے تمہیں دیا اس کا چرچا کرو، لیکن چرچا تحدیث نعمت کے لیے ہونا چاہیے، دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس لیے کپڑے پہنتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر ہمیں کہیں کہ فلاں صاحب کے کپڑے کتنے مہنگے ہیں، کتنے اچھے ہیں، غریب ہمیں دیکھے تو بیچارے کو افسردگی ہو جائے، ہمارا نام روشن ہو کہ بہت اچھے کپڑے پہنتے، تو یہ گھمنڈ ہے، تکبر ہے، اس وجہ سے کپڑے پہننا یہ غلط ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اس لیے پہنتا کہ اللہ نے دیا ہے تو ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو صاف
ستھرائی اور پاکیزگی پسند ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے اچھے کپڑے پہنتا ہے تو اس پر بھی اس کو عبادت ملے گی، اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے کس لیے پیدا کیا، مقصد بیان فرما دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انس و جن کو صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے پیدا کیا، اور ہمارا مقصد آج یہ بن چکا ہے کہ عبادت نام کی کوئی چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ہمارے لیے ہمارے پاس اللہ کی عبادت کے لیے نہیں ہے۔ ہم پوری زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، رات اور دن ہمارا گزرتا جا رہا ہے، لیکن ہمیں 1 گھنٹہ نہیں ملتا ہے کہ ہم اللہ کے واسطے کر دیں، یہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ اگر ہم 1 سے 2 گھنٹہ 24 گھنٹے میں اللہ کے حوالے نہیں کر سکتے تو ہم اللہ کے مقصد پر عمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے مقصد پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ دنیا حاصل کرنا۔ دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس 2-2 4-4 گھنٹے ہیں، ان کے ساتھ پارٹیاں کرنے کے لیے ہمارے پاس 2-2 4-4 گھنٹے ہیں، لمبے لمبے سفر کر کے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، لمبے لمبے سفر کر کے ہم ڈھابے پہ جاتے ہیں، زبردست کھانے کھاتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، تو یاد رکھ لیجئے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہیں، ہمارا امتحان بہت سخت ہونے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، دوسری طرف آئیے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری عبادت کرنا ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سے کچھ امید ہے۔ آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ رسول اعظم پوری رات نوافل پڑھا کرتے تھے اور ہماری اور آپ کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے کہ ہماری امت بخش دی جائے۔ رسول اعظم نے ہمارے لیے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جس میں ہم کو یاد نہ کیا، ہر پل ہر لمحہ حضور نے ہم کو یاد کیا ہے اور ہمارے لیے دعائیں کی ہیں۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جس نبی نے پوری زندگی ہماری فکر کی ہو، ہم نے اس نبی کی فکر کتنی دیر کے لیے کی ہے۔ 24 گھنٹے میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امتی سے سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے، نماز کے بعد وہ سب سے بہتر چیز درود شریف ہے۔ نماز پڑھو اور درود کی کثرت کرو۔ درود کی کثرت کرنے سے حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے خواب میں۔ ابھی حال کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک الہ آباد کے ایک صاحب ہیں اور ایک گونڈا کے ایک صاحب ہیں یوپی کے، 2 لوگوں کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے خواب میں۔ یہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو ایسا موقع میسر آتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، افسوس ہوگا، آنکھوں میں آنسو آنا چاہیے، جب ان کی گفتگو ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کس بات پر آپ ناراض ہیں؟ وہ بات بتائیں۔ تو رسول اعظم نے کیا فرمایا کہ میں اپنی جس امت کے لیے پوری رات نوافل پڑھا کرتا تھا، دعائے مغفرت کیا کرتا تھا، بخشوانے کے لیے پوری کوششیں کرتا رہا، آج وہ امت مجھے بالکل پوری طرح سے بھول چکی ہے۔ یہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جناب کی بات ہو رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ امت مجھے بھول چکی ہے، اس امت کے پاس میرے اوپر درود بھیجنے کے لیے بالکل ٹائم نہیں بچا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، ہر چیز کے لیے، ہر کسی کو ٹائم دینے کے لیے ہمارے پاس وقت موجود ہے، لیکن اللہ کو وقت دینے کے لیے، رسول اعظم کو وقت دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہفتے میں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی بیچارے اس انتظار میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں کہ جب امام صاحب کا خطبہ ختم ہونے والا ہو تب وضو بنانا شروع کرو، کہ پہلی رکعت جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پیچھے ہی جماعت میں شریک ہو جاؤ، اور جیسے امام صاحب سلام پھیرے پیچھے رہو گے تو بھاگنے میں آسانی ہوگی، آگے رہو گے تو چھلانگ لگانا پڑے گا، پیچھے رہو گے تو کسی کو چھلانگ نہیں لگانا ہے، آسانی کے ساتھ بھاگ سکتے ہو۔ تو بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو یقیناً اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ امام جب خطبہ شروع کرے تب وضو بنانا شروع کرو، اور ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا بھی ہے، یہ کوئی لغو اور جھوٹی بات نہیں ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ بھی مشاہدہ کرتے ہیں، صبح سے لے کر اب تک کہ ہمارے پاس بہت سارے ٹائم ہیں، لیکن نماز میں وقت سے آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر نماز کی محبت نہیں ہے، وہ آج جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے صرف اس لیے آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کا لحاظ کر رہا ہے، بس
اس کو نماز سے محبت نہیں ہے۔ اگر نماز سے محبت ہوتی تو وقت پر آتا، نماز سے محبت ہوتی تو 5 وقت کی پابندی کرتا۔ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم اپنے مقصد کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسان وہی کامیاب ہے جو اللہ کے مقصد پر عمل کرتا ہے، رسول اعظم کے مقصد پر عمل کرتا ہے۔ اپنے مقصد پر عمل کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھو، دنیا جو ہے یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ دنیا حاصل کرنا، دولت حاصل کرنا، مال حاصل کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ دنیا حاصل کرنا یہ ہماری ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک فرق سمجھانا چاہتا ہوں، ضرورت اور مقصد کا فرق کیا ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جس چیز کو حاصل کرنا ہے، ہماری آخری منزل کیا ہے، وہ ہماری مقصد ہے۔ اور ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جس چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہماری ضرورت ہے۔ ہمارا مقصد جس چیز کو ہمیں حاصل کرنا ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ آخرت کو کامیاب بنانا ہمارا مقصد ہے، اور دنیا کو حاصل کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے۔ یعنی اس مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے اس دنیا کو حاصل کرنا ہے ضرورت کے طور پر، کہ جتنا حاصل کریں اس سے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ اگر اس دنیا کی وجہ سے ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے تو اس دنیا کو چھوڑ دینا بہتر ہے، لیکن اس دنیا کو حاصل کرنا بہتر نہیں ہے۔ دنیا انسان حاصل کرے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم آخرت کو اپنا مقصد نہیں سمجھتے، ہم دنیا کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں۔ دولت حاصل کرنا، بڑے بنگلے بنانا، بلڈنگیں بنانا، گاڑیاں خریدنا یہ ہمارا مقصد بن چکا۔ یقیناً اللہ نے دیا ہے تو لو، اچھے مکان خریدو، اچھے گاڑیاں خریدو، سب کچھ کرو، لیکن مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے نعمت دی ہے تو تیری نعمت کا چرچا کرنا مقصود ہے، دکھانا مقصود نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، یہ ساری چیزیں کی ہوتی ہیں، ہم نے جس مقصد کو دیکھا، ہم نے جس مقصد کو حاصل کرنا ہے وہ مقصد ہم بھول چکے ہیں۔ دنیا کو اپنا مقصد کیوں بنا بیٹھے؟ اس میں بہت بڑی وجہ ہماری یہ ہے کہ ہم جو دن رات کی غذائیں کھاتے ہیں ان غذاؤں میں ہم نے حلال اور حرام کا فرق نہیں کیا ہے۔ یہ بات کوئی یہ کہے کہ میں حلال کمائی کماتا ہوں، میری تو کمائی حلال کی ہے، لیکن میں کہوں گا اس پر بھی غور کرو کہ وہ کمائی کہاں سے آ رہی ہے۔ تمہارے پاس حلال آ رہی ہے لیکن سامنے والا کہاں سے لا کے تمہیں دے رہا ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حلال ایک الگ چیز ہے، لیکن قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا حلالً طیبہ، فرمایا کہ حلال ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ پاک بھی ہونی چاہیے۔ یعنی یہ ہے کہ آپ نے کسی سے لیا پیسہ دے کر تو وہ چیز آپ کے لیے حلال تو ہے، لیکن طیب ہے، پاک ہے یا نہیں ہے، اس کا پتہ ابھی بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ پاک ہے کہ نہیں ہے۔ پاک ہونا الگ چیز ہے، حلال ہونا الگ چیز ہے۔ ہم نے پیسہ دے کر کوئی چیز خریدا ہے تو وہ ہمارے لیے حلال ہو گئی، جائز ہے، لیکن وہ چیز پاک ہے یا نہیں ہے اس کا پتہ لگانا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں جانچنا ہوگا کہ جس سے ہم نے لیا ہے وہ کہاں سے لایا ہے، چوری کر کے لایا ہے، کسی سے چھین کے لایا ہے، یا کہیں اور اچھی جگہ سے لے کر آیا ہے۔ اب جب ہم وہ بھی پتہ کر لیں گے کہ وہ اچھی جگہ سے لایا تو وہ چیز ہمارے لیے پاک بھی ہو جائے گی، اور اگر اس نے چوری کر کے لایا، ہم نے پیسہ دے کے خرید لیا، جانتے ہوئے خریدا، تو یہ حلال بھی نہیں ہے اور طیب بھی نہیں ہے، یہ حرام ہو جائے گی۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں سے لایا، ہم نے خرید لیا تو جائز ہے، لیکن معلوم ہے کہ وہ چوری کر کے لایا ہے، اس کے باوجود ہم نے خرید لیا تو وہ چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ تو حلال روزی کھانا، آپ کو بتاتا ہوں حلال روزی کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو کمائی کرتا تھا، اور کمائی میں سے کچھ حصہ لا کر جناب صدیق اکبر کو دیا کرتا تھا، آپ اسے اپنا گھر چلاتے تھے۔ حالات ایک مرتبہ ایسا پیش آیا کہ اس نے کچھ لا کر دیا کھانے کی چیز، اور آپ نے اسے فوراً کھا لیا۔ کھانے کے بعد غلام نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو چیز آپ کو دیا ہے وہ کہاں سے لایا ہوں میں؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں پتہ، بتاؤ کہاں سے لایا ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں زمانے جاہلیت میں، مسلمان ہونے کے بعد نہیں، پہلے جب زمانے جاہلیت تھا، حضور کے آمد سے پہلے کا جب دور تھا، تو اس دور میں میں نے ایک شخص کو آنے والی چیز یعنی آئندہ کی چیز، مستقبل، فیوچر کے بارے میں غیب کی خبر دی تھی۔ حالانکہ غیب کی خبر کوئی انسان
نہیں دے سکتا، یہ حضور کی شان ہے۔ اور اس نے کہا میں نے اس کو بیوقوف بنایا، حالانکہ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، میں نے اس کو بیوقوف بنایا، جھوٹ بولا اور وہ بیوقوف بن گیا۔ آج وہ مجھ سے ملاقات کیا، اتنے دنوں کے بعد مجھے ملا ہے، تو خوش ہو کر اس نے مجھے تحفے میں یہ چیز پیش کیا ہے، اور وہی چیز میں نے آ کر آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے اسے تناول فرمایا۔ جناب صدیق اکبر کا بدن کانپنے لگا کہ میرے جسم کے اندر ایک حرام چیز چلی گئی ہے۔ آپ نے سوچا کہ اب کیا کروں، اس سے بچوں تو کیسے بچوں؟ جو چیز ہم نے کھا لیا ہے اس سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ صدیق اکبر نے فوراً اپنی انگلی اپنے منہ کے اندر ڈالی، حلق تک لے گئے، بار بار نکالا اور حلق تک لے گئے، یہاں تک کہ الٹی ہوئی اور وہ ساری چیز باہر آ جاتی ہے۔ تب جب ساری چیز باہر آ گئی، یعنی جو چیز آپ نے کھایا تھا وہ ساری چیز آپ نے باہر نکال دیا، تو آپ کو سکون ملا کہ جو حرام غذا ہمارے جسم کے اندر گئی تھی وہ اب باہر آ گئی، میں محفوظ ہوں۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ، اور یہ ہوتا ہے حلال رزق کی تلاش۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا کاروبار شراب کا ہوتا ہے، مسلمانوں کا کاروبار گانجے کا ہوتا ہے، شراب کے کاروبار میں کئی مسلمان ملوث ہوتے ہیں، ادھر سے لانا لے جانا یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یعنی بہت سارے ایسے حرام کام جو صرف حرام نہیں ہے، جو ایمان کو بھی برباد کرنے والے ہیں، ایسے بہت سارے کام مسلمان کرتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ میں بہت اچھا پیسہ کما رہا ہوں۔ لیکن انہیں سوچنا چاہیے کہ آپ خود بھی کھا رہے ہیں، آپ کی اولادیں بھی کھا رہی ہیں، اور ان اولادوں میں اثر یہ ہوگا کہ ان کی اولادیں جو ہوں گی ان میں بھی اس کا اثر آئے گا، اور قیامت تک اس کی نسلوں میں اس کا اثر باقی رہے گا۔ پھر آپ کی اولاد میں کوئی نیک نہیں پیدا ہو سکتا ہے، آپ کی اولاد میں کوئی برگزیدہ بندہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حاصل نہیں کر پاتے، کہیں بیچ میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کہیں کوشش میں لگے رہتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، مشقت بھی کرتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے۔ لاسٹ میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیچارے تھک گئے، چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ مدرسوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شروع سال میں ایڈمیشن اگر 100 کا ہوتا ہے تو بقرعید اور ربیع الاول تک 50 بچتے ہیں، 50 چھٹی کر لیتے ہیں کہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو علم دین ہو یا رزق حلال ہو، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں علم دین خاص کر کے، یہ انسان کی محنت سے کم ملتی ہے، اللہ کی عطا سے زیادہ ملا کرتی ہے۔ ہم لاکھ کوشش کر لیں، اگر اللہ کو منظور نہیں ہے کہ فلاں کو عالم بنانا ہے تو وہ نہیں بن پائے گا، وہ دن رات ایک کر ڈالے۔ لیکن اللہ کو منظور ہے کہ اس کو عالم بنانا ہے، حافظ بنانا ہے، تو وہ محنت کم بھی کرے گا، ذہن کمزور بھی ہوگا، تو اللہ کی عطا سے وہ ایک دن کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہ میں نہیں، یہ حضور نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسی کو دین کی سمجھ اور دین کا علم عطا فرماتا ہے، ہر کسی کو نہیں۔ کوشش تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس میدان میں کامیاب ہوتے ہیں، یعنی وہ چنے ہوئے ہیں کہ اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے ان کو چن لیا ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو حلال روزی کی تلاش میں رہتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ حلال حرام کمانے والے تو لاکھوں ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے حلال روزی کے لیے چن لیا ہے کہ میرا یہ بندہ جو بھی کھائے گا، جو بھی کھلائے گا، اس کے جسم میں اور اس کے بچوں کے جسم میں جو بھی جائے گا وہ حلال روزی ہی جائے گا۔ یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ اگر ہم حرام کما رہے ہیں تو ہمیں اپنی قسمت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنی قسمت پر رونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے نہیں ہیں۔ مقبول بندہ تو وہ ہے جو حلال کماتا ہے اور اللہ حلال کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ اور آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتا دوں، آپ کی مقدر میں جو لکھا ہے وہ آپ کو ملنے والا ہے، چاہے حلال طریقے سے کماؤ چاہے حرام طریقے سے کماؤ، چاہے حلال طریقہ اختیار کرو چاہے حرام طریقہ اختیار کرو، جو آپ کی قسمت میں، جو آپ کی مقدر میں روزی اللہ نے لکھ دی ہے وہ آپ کو ملنے والی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جو ہماری مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں ملنا ہی ہے، تو ہم اس کو لینے کے لیے حرام راستہ کیوں اختیار کریں؟
ہم حلال راستہ بھی اختیار کریں گے تو جو ہماری مقدر میں لکھا ہے وہ ہمارے پاس آئے گا ہی آئے گا، اور جو ہماری مقدر میں نہیں لکھا ہے، آپ گانجے بیچو، شراب بیچو، جوا کا کاروبار کرو، وہ نہیں آنے والا ہے۔ جتنا مقدر میں لکھا ہے وہی آنے والا ہے۔ یہ ہماری قسمت ہے اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی مقدر کی چیز کو حلال طریقے سے حاصل کر لیں، یا بدقسمتی یہ ہے کہ اپنی مقدر کی چیز کو حرام طریقے سے اختیار کر لیں۔ حرام طریقہ جو اختیار کرے گا اس کو بھی اتنا ہی ملے گا جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ کو آپ کی روزی ملی تو، لیکن وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، ناجائز ہو گئی۔ جو بھی کرو گے وہ برباد ہو جائے گا۔ کھاؤ گے، آپ کا دل، ہمارا دل مردہ ہو جائے گا، اور جب دل مردہ ہوگا تو آپ نماز پڑھو گے، نماز کا لطف نہیں ملے گا۔ قرآن پڑھو گے، دل اکتاہٹ میں محسوس ہونے لگے گا۔ قرآن 1 صفحہ 2 صفحہ پڑھو گے، بھاگ جاؤ گے، یار مزہ نہیں آ رہا ہے۔ آپ سجدے میں جاؤ گے، لطف نہیں ملے گا۔ درود پڑھو گے، آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوشش بھی کیے کہ چلو نماز کی پابندی کرتے ہیں، 1-2 دن پڑھے، شیطان نے حملہ کیا کہ بھائی حرام کھاتا ہے تو ہمارا دوست ہے، تو حرام کھانے والا ہے تو ہمارا دوست ہے، کیسے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے؟ اگر حلال کھاتا تو اس کا اثر یہ ہوتا کہ شیطان کا حملہ تیرے اوپر نہ چلتا۔ تو حرام کھانے والا ہے، ہمارے طریقے پر چلنے والا ہے، اس لیے ہمارے مطابق چل، نماز چھوڑ، اور چلتے ہیں ہمارے راستے میں۔ پھر شیطان جہاں چاہتا ہے انسان کو وہاں لے کر جاتا ہے۔ اس لیے روزی تلاش کرو تو حلال طریقے سے تلاش کرو۔ اگر حرام کاروبار ہے بند کر دو۔ اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے کسی کو بھوکا نہیں مارنا ہے، جس کو بھی پیدا کیا ہے اس نے کسی نہ کسی طریقے سے آپ تک آپ کی روزی وہ پہنچائے گا۔ فرق یہ ہے کہ کبھی محنت کرو گے زیادہ ملے گی، کم محنت کرو گے کم ملے گا۔ محنت کے اوپر روزی آپ کی ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ اللہ جتنا آپ کے مقدر میں لکھا ہے آپ کو دے کر ہی رہے گا۔ آپ کے حصے کا کوئی نہیں لے سکتا اور کسی کے حصے کا آپ نہیں لے سکتے ہیں۔ اس لیے تلاش کرو تو حلال طریقہ اختیار کرو۔ یہ حرام کاروبار کر کے اپنی زندگی برباد نہ کریں، کوئی بھی ہو، چاہے ہم ہیں، چاہے آپ ہیں، چاہے دنیا کے لوگ ہیں۔ حلال طریقے سے اختیار روزی کریں گے تو ہماری روزی میں برکت ہوگی، ہماری بچے، ہماری نسلیں جو پیدا ہوں گی وہ نیک اور صالح پیدا ہوں گی، ورنہ ہوگا وہی کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور ہماری اولادیں سوائے گانے بجانے، ناچ کھیل کود کے علاوہ کچھ نہیں کریں گی۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم قبر میں پیٹے جائیں گے، ہمارے بچے دنیا میں مستی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو حلال کھلایا ہے تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے بچے نماز پڑھیں گے تو اللہ ہمیں اس کے صدقے میں معاف فرمائے گا کہ فلاں کی اولاد ہے، نماز پڑھ رہی ہے، نیک راستے پر چل رہی ہے، تو اس کو عذاب نہ دیا جائے بلکہ اس کو جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں دی جائیں۔ تو یہ ہمارا دن رات کا عمل ہے کہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ کما تدین تدان، یہ ایک ایسی حدیث ہے، کما تدین تدان، یہ ایک ایسی حدیث ہے جو ہر کسی کے زبان پر جاری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر کوئی یہ مثال دیتا ہے جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ لیکن یہ مثال آئی کہاں سے؟ یہ مثال حضور نے دی ہے، حضور کا فرمان ہے باقاعدہ۔ تو حضور کی یہ حدیث سب کی زبان پہ جاری ہے لیکن عمل کسی کا نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں جو کرو گے دیکھا جائے گا، لیکن دیکھا نہیں جائے گا، جو کرو گے وہی آپ کو ملنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حرام سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت ادا فرمائے۔